بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ مریم نواز خان موجود ہیں اور سپریم کورٹ کی صحافی ہیں، جیو نیوز سے وابستہ ہیں۔ آج ابتدائی اہم سماعت تھی آرٹیکل 63A سے متعلق، مگر جسٹس منیب اختر کی عدم حاضری کی وجہ سے یہ سماعت نہیں ہو سکی۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جسٹس منیب اختر کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا خط چیف جسٹس نے پڑھ کر سنایا اور پھر چیف جسٹس کی جانب سے وجوہات بھی بتائی گئی کہ جسٹس منیب اختر نے انکار کیوں کیا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کی گئی، تاہم سماعت میں آج کیا کچھ ہوا مریم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم، انتہائی اہم کیس ہے، آپ کو پتہ ہے فلور کلاسنگ کا معاملہ ہے، آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کیس سے وہ کنیکٹ کرتا ہے، تو کیا کچھ ہوا سماعت میں اور اس کے مستقبل میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو اس مقدمے کو جو کہ آرٹیکل 63A کا ہے، آئینی ترمیم کا پلان سی سمجھتی ہوں، کیونکہ پہلا تھا مولانا کو منانا، دوسرا تھا ریزرو سیٹ حاصل کر لینا اور تیسرا تھا 63A۔ تو اب اس پلان سی پر عمل درآمد کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دونوں جانب میں اس کو کہوں گی کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ججز آپس میں لڑ رہے ہیں اس اہم ترین آئینی معاملے پر۔ اور اس میں یہ ہے سب سے اہمیت کی حامل یہ کہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی آج۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی جب سے میں کور کری ہوں یا جب سے میں سپریم کورٹ دیکھ رہی ہوں، میں نے ججز کی لڑائیاں بھی دیکھی ہیں بینچ کے اندر، بینچ لائیو بھی ٹوٹتے دیکھے ہیں، لڑائی کی بنیاد پر بھی بینچ اٹھتے دیکھے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کوئی بینچ ہو اور وہاں پر ایک جج نہ آئے اور اس جج کی کرسی کو خالی رکھا جائے سمبولکلی، اور اس خالی کرسی کے اوپر یہ وہ تاثر پہ اس کے بعد ایکسپلین کیا جائے کہ بھائی ہم نے یہ کرسی خالی کیوں رکھی ہے۔ تو آج کی یہ جو سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ تھی۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا بینچ جو تھا وہ آلریڈی 5 رکنی بینچ تھا، لیٹ آئے۔ جسٹس منیب اختر آج صبح ہی اپنے بینچ کے اندر یہ انڈیکیشن کچھ نہ کچھ دے گئے تھے، ہم سب صحافی ان کے بینچ پہ بیٹھے تھے اور کوئی وکیل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی اہم کیس بھی نہیں تھا، تو جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ آج تو یا تو یہ مقدمہ جو میں سن رہا تھا وہ بہت غیر معمولی تھا، یا پھر آپ لوگ کسی اور چیز کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہ کسی اور چیز ہوئی، آج وہ کسی اور چیز کی سماعت ہوئی، اور جب آئی تو اس میں جسٹس منیب اختر نہیں تھے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جب ان کی وجوہات گنوائی، انہوں نے پہلے اٹارنی جنرل کا پوچھا، اٹارنی جنرل نہیں آئے تھے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ اے جی صاحب نہیں ہے، کافی دنوں سے وہ نہیں آ رہے ہیں مقدمات کی سماعت میں، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب تھے، عامر رحمان صاحب نے آ کے بتایا کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بار کے نمائندے آ گئے، شہزاد شوکت، احسن بون وغیرہ، عمران خان کے وکیل علی ظفر بھی موجود تھے۔ جب وہ وکلا آئے روسٹرم پر تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا، انہوں نے کہا 2.5 سال ہو گئے آرٹیکل 63A سے متعلق اس مقدمے کی نظر ثانی درخواست پینڈنگ پڑی ہے، اور اس نظر ثانی درخواست کے تناظر میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو موجودہ کیس ہے اس کو ہم نے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقدمہ کے اوریجنلی سماعت کرنے والے ججز تھے ان میں سے جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن ریٹائر ہو گئے، اور انہوں نے کوئی فیصلہ بھی اس مقدمے میں نہیں لکھا تھا۔ جو اکثریتی فیصلہ تھا 3 ججز کا وہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا، باقی دونوں ججز یعنی جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اپنے اپنے فیصلے لکھے۔ تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ان سب کو اس بینچ کے اندر شامل کیا جائے۔ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو اس بینچ کے اندر شامل کیا تو اس کے بعد جسٹس منیب اختر معمول کی سماعت کرتے رہے، انہوں نے بینچ کے کسی رکن سے نہیں کہا کہ وہ اس مقدمے میں شریک نہیں ہونا چاہتے، بلکہ انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے یعنی بینچ آ کے بیٹھتے 11:55 پہ، اور وہ کہتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے، جس سے لگتا ہے کہ شاید 11:30 بجے ایگزیکٹلی، انہوں نے رجسٹرار کو خط بھیجا۔ اس خط کے اندر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، لیکن میں اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بناؤں گا کیونکہ خطوط عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوا کرتے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جب وہ خط پڑھا، اس کے آخری 3 لائنیں، تو اس میں جسٹس منیب اختر یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کو اس 3 رکنی ججز کمیٹی پر اعتراض ہے، تو جس کمیٹی کی ساخت پر وہ معترض ہیں اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ اس مقدمے کو سننے سے معذرت نہیں کر رہے، مقدمے کو ضرور سنیں گے لیکن اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جو کمیٹی نے بنایا۔ اب یہاں پر وہ کرائسس کی سچویشن ہے جو ہم پچھلے ہفتے 1.5 سے بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ بحران ہے جو سپریم کورٹ میں ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا گیا ہے۔ آپ نے ایک ایسی کمیٹی بنا دی ہے جس کو نہ ماننے والے ججز اس کے بنائے گئے بینچز میں نہیں بیٹھیں گے، اور ابھی آج یہ پہلا دن ہے اس کمیٹی نے، ہم نے دیکھا ہے کہ 9 کے تھے نا بینچز تشکیل 9 بینچز بنائے ہیں۔ اب دیکھنا ہے ان 9 بینچز میں سے کتنے ججز علم بغاوت بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچز میں نہیں بیٹھتے۔ آنے والا ہفتہ، آنے والے دن بڑے ڈرامیٹک ہے، اور اس پوری صورتحال میں ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ اور میں کہیں نہیں جا رہے۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے
بار بار یہ کہا کہ وہ جسٹس منیب اختر کو منانے کی کوشش کریں گے, ان کو کنونس کیا جائے گا, ان سے درخواست کی جائے گی کہ اس بینچ کا حصہ بنے, اور اگر وہ اس بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں, آخر میں دھمکی بھی آتی ہے, اگر بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں کل صبح تک کا ٹائم ہے تو ٹھیک, ادروائز ہم ججز کمیٹی بیٹھ کے نیا بینچ بنا دیں گے. تو ظاہر ہے اب تو ججز کمیٹی بھی کوئی مشکل نہیں رہی نا, ججز کمیٹی بھی چیف جسٹس قاضی فیصل کے بغل میں ہی ہے, بس جسٹس امین الدین خان کے ساتھ کسی بھی ٹائم بیٹھیں گے اور نئی ججز کمیٹی کے تحت نیا بینچ بنا دیں گے. تو یہ پوری سچویشن اب جو بن گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک بحران کی جانب گامزن ہیں, اور وہ بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم یہی امید کر رہے تھے کہ جس طرح کے الزامات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط کے اندر جسٹس منیب اختر کے اوپر لگائے تھے, انہوں نے جو جوابی خط لکھا ہے اس کی ہم کاپی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلا شبہ اس کے اندر بھی ان الزامات کا خاطر خواہ جواب ہوگا. لیکن آخر میں انہوں نے جب اس کمیٹی کے اندر بیٹھنے سے معذرت, اس کے بنائے گئے بینچز میں بیٹھنے سے معذرت کی ہے, تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں کیا معمول کے بینچز کے اندر بھی ججز بیٹھیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی ایک اہم ترین امر ہے کہ اگر جسٹس منیب اختر نہیں بیٹھتے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آئینی ترمیم کسی بھی طرح سے کرنا چاہتے ہیں, وہ آرٹیکل 63 ہے, ان کے لیے زندگی موت کا اس وقت سروائیول کی جنگ بنا ہوا ہے, مسئلہ بنا ہوا ہے, تو اس مقدمے کو فکس کرنے کے لیے اگر جلد بازی میں ایک اور بینچ بنایا جاتا ہے تو اس بینچ کی کیا ساخت ہوگی, اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی, اس کے آنے والے فیصلے کی کتنی وقت ہوگی, پھر کیا موجودہ نظام اگر اس کو تسلیم کر لے گا آج اپنے فائدے کے لیے تو وہ کتنا عرصہ ان کو فائدہ دے گی. اور اس پوری صورتحال کے اندر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس میں ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے, یہ کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اگر وہ اب اس مقدمے کو کل فار ایگزامپل کل بڑا ڈیسائزو ڈے ہے, کل صبح 11:30 بجے نہیں آتے جسٹس منیب اختر دوبارہ بینچ میں, تو کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ کے بینچ کی ریکنسٹیٹیوشن اناؤنس کریں گے؟ اگر کریں گے وہ اناؤنس, تو کیا اس صورت میں جسٹس منیب اختر کو نکال کے جو بینچ بنایا جائے گا, ایک تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا, لیکن اس پوری سچویشن کے اندر یہ جس قسم کا سپریم کورٹ آگے لے کے جا رہے ہیں, اس میں سے وہ بدنیتی کا عنصر کیسے مائنس کیا جائے گا کہ آپ اپنی ایکسٹینشن کے لیے, آپ خود آئینی عدالت کے سربراہ بننے کے لیے سب کچھ نہیں کرے. تو یہاں پر پروپرائٹری بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اس وقت کہ جو حالات ہیں, جو آئین ہے, جو قانون ہے, جو شفافیت ہے, جس گڈ گورننس اور شفافیت کا ذکر کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ صاحب آپ اس وقت اس معاملے کو چھوڑ دیجئے, عزت سے جو بچ گئی ہے اس کو لے کر کے 26 کو گھر جائیے. اس کے بعد بے شک آپ 26 اکتوبر کو یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر کے سنیں, حکومت جو آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے وہ کرے, لیکن اس وقت خدارہ یہ تاثر نہ دیں, یہ آپ کی عدلیہ کو تباہی کی جانب لے جا رہی ہے. ججز کی لڑائی سے فائدہ یا نقصان کسی کا بھی نہیں ہوگا, مطلب ان کا آپس کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ نقصان الٹیمیٹلی عوام کا ہوگا, اور عوام ہی ہے جو اس وقت سفر کر رہی ہے. تو بہرحال ہمارے ججز کو بھی اپنی ترجیحات سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, چھوٹے بچوں کی طرح آپس میں لڑے. آپ دیکھنا ہے کل کے دن میں کیا ہوتا ہے, 24 گھنٹے دیے گئے ہیں جسٹس منیب اختر کو, اور دوسری جانب جسٹس منیب اختر نے اس مقدمے کو 24 گھنٹے تک مزید تاخیر دینے میں, طوالت دینے میں جو ہے نا وہ اپنا ہدف اچیو کر لیا. اچھا مریم, یہ بتائے گا 63 سپریم کورٹ نے 17 مئی 2022 میں یہ فیصلہ سنایا تھا, اس کے بعد یہ نظر ثانی درخواست ہے, چیف جسٹس نے بھی آج کہا کہ اتنے عرصے سے یہ جو ہے وہ التوا کا شکار رہا. اس تمام سچویشن میں یہ فیصلہ اس وقت کیا فیصلہ تھا؟ فلور کاسنگ کا معاملہ تھا, یعنی ممبران اسمبلی ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے تھے اور ساری چیز معاملات, اس کی تشریح کی گئی تھی صدارتی ریفرنس کے اوپر. وہ فیصلہ کیا تھا چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا, اور اب مستقبل میں اس سے کیا کیا کچھ ویسے ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں, یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا مارچ 2022 میں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر عارف الوی نے آرٹیکل 63 کی تشریح مانگی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ آرٹیکل 63 کے تحت کیا اگر کوئی رکن اپنے, کیونکہ آرٹیکل 63 کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ ان اراکین کی نااہلی ہوگی جو منحرف ہوں گے اپنی پارٹی کی فیصلے سے, تو اس کا جب ٹائٹل ہی ہے ظاہر منحرف اراکین سے متعلق ہے, تو آرٹیکل 63 سے متعلق سماعت شروع ہوئی. اسی دوران عمران حکومت گئی, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی, تو اس کے بعد مئی 2022 میں یہ فیصلہ آیا, یہ رائے آئی بلکہ, جو کہ بائنڈنگ ہوتی ہے فیصلے کی ہی طرح. اس رائے میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی رکن اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے منشا کے خلاف جا کر ووٹ کرے گا تو اس صورت میں وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ نہ صرف وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ رکن نااہل ہو جائے گا. نااہلی کی مدت نہیں بتائی گئی تھی, وہ پارلیمنٹ نے تعین کرنی تھی, جو کہ 5 سال کر دی گئی. تو اب اس پوری صورتحال میں پارلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا آئین کو دوبارہ تحریر کیا. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 63 ووٹ شمار کرنے یا ووٹ کاسٹ کرنے سے متعلق خاموش ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہتا. تو ایسی صورت میں جب ایک آرٹیکل خاموش ہے, وہاں پر تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دی, وہ غلط ہے, وہ درست ہے. اس وقت جو سینیریوز تھے, یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو گھر بھیجنے کی پوری کوشش تھی, اور یہی وہ فیصلہ بنیاد بنا حمزہ شہباز کی حکومت کے گھر جانے کا.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کی گئی، وہ سب کچھ جو بھی تب ہوا وہ سیاسی بھی تھا، لیکن ہم نے 1 سال کے بعد دیکھا، 1.5 سال 2 سال کے بعد دیکھا کہ اگر آج ابھی تک آئینی ترمیم ہو کے کوئی متوازی آئینی عدالت نہیں بنا دی گئی سپریم کورٹ کے برابر میں، تو اس کے جو راستے میں رکاوٹ بنا وہ یہ ایک فیصلہ تھا۔ فیصلہ درست ہے، فیصلہ غلط ہے، فیصلے کی لیگیلٹی کے اوپر ہم ڈر گئے ہوں، فیصلے کی لیگیلٹی کے اوپر ہم 100 مرتبہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بات کریں کہ جو یہ فیصلہ ہے اس کے اندر جو اس وقت دیا گیا تھا وہ اگر بدنیتی پر مبنی تھا، تو آج جو بدنیتی پر مبنی قانون سازی ہو رہی ہے اس کا راستہ کیسے وہ راستہ روک رہا ہے، اور اب جو فیصلہ آئے گا کیا وہ اگر وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے فیصلہ آیا تھا تو آج کا یہ مسلم لیگ نون کے لیے 63 کی تشریح بدلنے نہیں جا رہے۔ تو اس طرح سے یہ جو پوری سچویشن ہے، اس پوری سچویشن کے اندر اب لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو پہلے والا فیصلہ تھا اس وقت وہ اگر پی ٹی آئی کو بھی سیاسی فائدہ پہنچایا گیا ہے، جو کہ غلط تھا، بالکل غلط تھا، 100 مرتبہ غلط تھا، تو آج اس نے کسی بھی اور جماعت کو اپنے آپ کو ذاتی فائدہ پہنچانے سے روکے رکھا ہے، کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو فائدہ جو ہے وہ پہنچانے سے رکے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اب اس کی تشریح جو اس وقت بھی کی جائے گی وہ اسی طرح سے ہوگی جو اس وقت ہوئی تھی، جو اس وقت کی گئی۔ اس وقت اگر وہ غلط تھا تو آج بھی وہ غلط ہے، کان یہاں سے پکڑے یہاں سے پکڑے فرق نہیں آتا، کان ہی رہتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کیا گیا ججز کی جانب سے، اگر تب جسٹس منیب اختر جو ہے وہ ان کے لیے بہت برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ وہ یہ جج ہیں اور وہ جج ہیں، تو آج چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کے بارے میں بھی وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو ہمارے ججز کو اپنی ذات سے اور اپنی سیاسی انکلینیشن سے آگے بڑھنا چاہیے مجھے لگتا ہے، اور شفافیت کا تو بالکل یہی جو ہے وہ مطالبہ ہے، اور شفافیت اس وقت یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہے کہ آپ اس بینچ سے خود کو بھی الگ کر دیجئے، جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے جسٹس منیب اختر اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو آپ رولز کو بے شک نظر انداز کر کے ایک نیوٹرل بینچ بنائیے جو کہ اس مقدمے کی بیٹھ کے سماعت کرے، پھر وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ چلیں، تھینک یو۔ مریم نے جو ہے وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، 63A کا معاملہ ہے، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر علی ظفر سے تھوڑی دیر پہلے ہم یہی سوال کر رہے تھے باہر جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے کہ 63A کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس سچویشن میں جسٹس منیب اختر، کیونکہ انہوں نے اس فیصلے کو تحریر کیا تھا، وہ اگر بینچ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کو جو رولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو رولز اس کے اوپر سائلنٹ ہیں کہ اگر ماضی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اس کی دو صورتیں، یا تو جج ریٹائر ہو جائے یا پھر جج مر جائے، تو اس سچویشن میں پھر ایک اس جج کی جگہ نیا جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے بینچ کے لیے۔ لیکن یہاں پر جب جج موجود ہے اور صرف وہ ریکیوز اس بات پر کر رہا ہے کہ وہ کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، اور پھر انہوں نے 3 رکنی کمیٹی کے حوالے سے بھی یہ تحفظات کا اظہار کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا، تو اس سچویشن میں تینوں ججز کو بیٹھنا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر اس بات سے ایگری ہیں کہ جو آرڈیننس لایا گیا، جو چاہے وہ کیسا بھی ہے، قانون ہے، اس قانون کو وہ منوعاً تسلیم ضرور کرتے ہیں، لیکن 3 رکنی کمیٹی کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں 63A آپ کو پتا ہے فلور کراسنگ کا معاملہ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ماضی میں چیف جسٹس ممتا بندیال کے 5 رکنی بینچ کے اسی فیصلے میں 25 ممبران نااہل ہوئے، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے، اور پھر دوبارہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب سے حمزہ شہباز کی جو حکومت وہ گرائی گئی، اور پھر دوبارہ ضمنی الیکشن ہوا، اس میں بیشتر نشستوں پر جو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ جیتے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں دوبارہ یہ معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر کیا کرتے ہیں، اور کل کا دن انتہائی اہم ہے، جس طرح مریم نے بھی بات کی ہے کہ منیب اختر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب منانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا پھر منیب اختر صاحب کا کیا موقف ہوتا ہے۔ ان کا خط بھی ابھی جو تحریری طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، تو اس میں کیا کچھ تفصیلات لکھی گئی ہیں وہ تمام حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔